کہانی پر لگائے ہیں 2 رکوع. ان قارون کان من قوم موسیٰ. ہاں جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا زمین تیرے تابع ہے کہو پھر آپ مانے, تو موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے بارے میں فرمایا زمین سے پکڑو. اس کے جو پاؤں اندر گئے وہ مارا گیا. کہنے لگا موسیٰ مجھے معاف کر دو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور پکڑو, تو وہ گھٹنوں تک اندر چلا گیا. کہا موسیٰ مجھے معاف کر دو. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور پکڑو, تو وہ کولوں تک اندر چلا گیا. کمر تک. کہا موسیٰ مجھے معاف کر دو. پکڑو, تو وہ گردن تک اندر چلا گیا. کہا موسیٰ معافی دے دو. پکڑو سارا اندر. فخسفنا به وبداره الارض. ہم نے اسے زمین میں دھسایا خزانوں سمیت. جب وہ چلا گیا تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ بڑا مضبوط تیرا دل ہے, اس کی کسی فریاد پر نہ پسیجا. وعزتی وعزت, اور کس کی سنا رہا ہوں, قارون کی. وعزتی لو استغاث بی لاغثته, مجھے میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں اسے نکال کے باہر کھڑا کر دیتا, تجھے بعد میں خود ہی منا لیتا اور اسے میں معاف کر دیتا. یہ اللہ ہے, یہ اللہ ہے. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی. میرے بندے تو اتنے جرم کر کہ چناب طلب کی زمین سے لے کر فیصل آباد کی زمین سے لے کر اور لاہور پنجاب کی زمین سے لے کر اور ایران توران کی زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک لگا دے. اتنے کون کرے گا بھائی؟ میں یہ کہتا ہوں سارے فرشتے بھی انسان بن جائیں اور سارے انسان تو پہلے انسان ہیں اور جنات بھی شریک ہو جائیں, انسان جنات فرشتے مل کر گناہ شروع کر دیں. اور جس دن دنیا میں انسان آیا تھا اس دن سے بھی پیچھے چلے جاؤ, 15 ارب سال پیچھے چلے جاؤ, جب کائنات بنی تھی. انسان کو بنے زیادہ سال نہیں ہوئے, کائنات کو بنے کوئی 15-20 ارب سال ہو چکے ہیں. اس سے بھی چاہے پیچھے چلے جاؤ, کوئی 15 خرب سال پیچھے چلے جاؤ, اور اس دن سے گناہ کرتے جاؤ اور کرتے جاؤ اور کرتے جاؤ, اور قیامت کا ڈنکا بجے اور ساری انسانیت گناہوں میں مبتلا ہو. مجھے میرے رب کی عزت کی قسم پھر بھی یہ گناہ اتنے نہیں ہو سکتے کہ آسمان کی چھت تک چلے جائیں, سورج تک نہیں جائیں گے. چلو سورج تک پہنچا دو, سورج تو یہ کھڑا ہے 9 کروڑ میل کے فاصلے پر. لمبی چوڑی کائنات ہے, چھوٹی موٹی نہیں ہے. صرف ان سیاروں کو گنا جائے, صرف گنا جائے, صرف گنا جائے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صرف گننے کے لیے 300 خرب سال کی ضرورت ہے. یہ ناسا والوں کی باتیں مانو نہ مانو کوئی فرق نہیں پڑتا. 300 خرب سال چاہیے صرف گننے کے لیے. ہاں کوئی چھوٹا موٹا جہان نہیں ہے. لاؤ حوصلے, کرو گناہ, للکارو اس کو, اور پھر اللہ کہتا ہے لے آؤ آسمان کی چھت تک, لے آؤ اکیلا ہی, ایک عورت ایک مرد, کرتے جاؤ کرتے جاؤ. جب آسمان کی چھت کو پہنچ جائیں اور تمہیں کہیں جگہ نہ ملے اب گناہوں کو رکھنے کی, پھر مجھے کہنا یا اللہ معافی دے دے, تو میں تیرے ایک بول پر تیرے سارے ہی معاف کر دوں گا. بلا ابالی, مجھے کوئی پرواہ نہیں, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ. تمہارے گناہوں سے میری شہنشاہی پہ فرق نہیں آتا اور معاف کر دینے سے میرے خزانے کم نہیں پڑ جاتے. میرے بھائیو, اس اللہ نے اس زندگی کو شروع کیا ہے, یہی اللہ اس زندگی کو مٹھاتا ہے. یہ امانت ہے, آپ کے پاس رزق ہے, امانت ہے, عزت ہے, امانت ہے, دولت ہے, امانت ہے, عہدہ ہے, امانت ہے, علم ہے, امانت ہے. جو بھی ہے بطور استحقاق نہیں ہے, امانت ہے. امانت پوچھنے والا ہے اللہ, کہاں سے کمایا تھا, کہاں خرچ کیا تھا, جوانی کہاں لگائی تھی. سانسوں کا امتحان دو, پل پل کا امتحان دو, سنبھل کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. لوگوں سے شرماتے ہوئے لوگ چار دیواری میں چھپ کے گناہ کرتے ہیں. اللہ سے اور اللہ کے رسول کا جب سامنا ہوگا اور میرا اللہ میری کتاب کھولے گا, اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, پڑھ یہ تیری اپنی کاپی ہے, کسی اور کی نہیں ہے. میرے بھائیو,
نادانی کے ساتھ وقت گزارنے کا زمانہ ہمارے لیے نہیں ہے. ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے, تھوڑا سا وقت ہے. 60-70 سال کی کوئی زندگی نہیں ہے. 70 سال سے اوپر چلا جائے اولاد خود ماں باپ کی موت کی دعائیں مانگنے لگ جاتے ہیں. ذرا سا بیمار ہو جائے دعائیں کروانے لگ جاتے ہیں. دعا کرو اما جی واسطے ہوں سوکھا ہی کر دے اللہ. مطلب ہے کہ ہوں لگی ہی جاوے, ساڑھے سر چڑھ گئی ہے. جن کو جنا ہوتا ہے نا وہی موت کی دعائیں مانگتے ہیں. تو ہمارے پاس تو وقت ہی تھوڑا سا ہے. آپ نے جناب کلب جیسی کھیل تفریح کی جگہ بنا لی, لیکن موت تو یہاں والوں کے لیے بھی اسی طرح تیز رفتاری سے آ رہی ہے جیسے وہ شام کو روکھی کھا کے سونے والے کے لیے تیز رفتاری سے آ رہی ہے. ہاں, جن کے بچے ان پلاٹ میں کھیلتے ہیں ان پر بھی عقاب کی طرح موت کا حملہ ہے. جن کے بچے رات کو سوکھی روٹی کھا کر پانی پی کر اپنے آنسوؤں سے خود ہی فریادیں کر کر خود ہی سو جاتے ہیں, ان پر بھی موت تیز رفتاری کے ساتھ جھپٹتی ہوئی چلی آ رہی ہے. اس امت کا مسئلہ وقت کی قلت ہے, پیسے کی کمی نہیں, وقت کی کمی ہے. ٹائم تھوڑا ہے, تھوڑے وقت میں فیصلے بہت بڑے کرنے ہیں, اور میں جلد باز ہوں, اور میں جاہل ہوں, اور میں ظالم ہوں, اور میں ناشکرا ہوں, اور میں متکبر ہوں. فرح فخور, یہ بھی قرآن مجھے کہتا ہے, فرح فخور. مجھے پتا ہے تجھے تھوڑا سا دے دوں نا, تھوڑا سا دنیا کا دروازہ کھول دوں, تو اپنی اوقات ہی بھول جاتا ہے, تیری چال بدل جاتی ہے, تیری گفتگو بدل جاتی ہے. ذرا جھٹکا دے دوں فیئوسن قنوط, نا امید ہو جاتا ہے. میرے بھائیو, اپنی زندگی کے فیصلے خود نہ کریں, اپنی زندگی کی ترجیحات خود قائم نہ کریں. ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف رجوع کریں, اس سے پوچھیں کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. میں نے کب کہا تھا میں دنیا میں پیدا ہو جاؤں, اب میں کب چاہتا ہوں کہ میں مر جاؤں. لیکن دائیں بائیں موت, دائیں بائیں نوحے, دائیں بائیں جنازے, دائیں بائیں قبریں, اور دائیں بائیں وہ پھوڑیاں بچھی ہوئی مجھے بتا رہی ہیں کہ تیرے اوپر بھی وار ہو جائے گا. تو بھی نہیں بچ سکتا. ایک ہستی تھی جن سے پوچھا گیا, باقی کون پوچھتا ہے, صرف ہمارے نبی سے پوچھا گیا, لیکن چھوڑا ان کو بھی نہیں گیا. 12 ربیع الاول کی دوپہر, جون کا گرم مہینہ, 23 جون 12 ربیع الاول 11 ہجری 632 عیسوی, اور چپکے سے جبریل اندر آیا اور ادب سے کھڑا ہوا. یا رسول اللہ, وہ باہر موت کا فرشتہ آ چکا ہے, اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. آپ نے کہا آنے دو. وہ آیا, کہنے لگا یا رسول اللہ, جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے پہلا موقع ہے, اللہ نے فرمایا پوچھ کے جانا, بن پوچھے نہ جانا. پہلا موقع ہے, اللہ نے فرمایا کہ اجازت لے لینا, آنا چاہیں تو لے آنا, رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. بس ایک ہی ہے, ایک ہی ہے, نہ پہلے نہ بعد, نہ پہلے نہ بعد. آپ نے فرمایا میں کہوں میری جان نکالو تو نکال لو گے؟ ہاں جی, آپ کو بھی نکالوں گا. آپ نے جبریل کو دیکھا, تیری کیا رائے ہے, آنکھوں سے سوال کیا, تیری کیا رائے ہے. وہ کہنے گا یا رسول اللہ, اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں, باقی آپ کا فیصلہ فیصلہ ہے, جو آپ کہیں گے وہ ہوگا. آپ نے کہا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ, میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا, میں پھر جواب دیتا ہوں, مجھے ٹھہرنا ہے یا جانا ہے. موت کا فرشتہ کھڑا رہا. اللہ کے بعد عظمتوں کی, بلندیوں کی انتہا پر پہنچے, اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ سے پوچھ لو یا اللہ تو اس فیصلہ باد کی زندگی میں مجھ سے کیا چاہتا ہے. اللہ براہ راست کسی کو نہیں بتاتا. اللہ اور بندوں کے درمیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہیں, جو واسطہ ہیں, جو راستہ ہیں. ہم اللہ کو دیکھتے بھی نہیں, سنتے بھی نہیں, جانتے بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بیچ میں واسطہ بنایا. ہر نبی ہر دور میں انسانوں کے لیے واسطہ ہوتا تھا. ہر نبی ہر دور میں لوگوں کو زندگی کے مقصد سے آشنا کرنے والا ہوتا تھا. جب ہمارے نبی آئے تو بس مہر لگ گئی ختم نبوت کی. جب آپ اللہ کے دربار میں معراج میں پیش ہوئے تو آپ نے عرض کیا اللہ, ابراہیم علیہ السلام خلیل بنائے گئے, سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی گئی, اور عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کر کے دیے گئے. کہ اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ, میں نے تجھے سب سے اعلیٰ چیز عطا فرمائی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ ذکرت الا ذکرت معی, قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا, جدا نہیں ہو سکتا.
براءۃ من اللہ ورسولہ، ذرا قرآن میں دیکھو، براءۃ من اللہ ورسولہ، اذان من اللہ ورسولہ، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تؤمنون باللہ ورسولہ، من یعص اللہ ورسولہ، من یشاقق اللہ ورسولہ، من یحادد اللہ ورسولہ، آمنوا باللہ ورسولہ فیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ لا تخونوا اللہ والرسول۔ یہ میں نے چند آیات آپ کو فی البدی بتائی ہیں، سارا قرآن بھرا پڑا ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کے نام کو اپنے ساتھ جوڑا، اور قیامت تک کا اعلان ہے کہ جس سے دنیا اور آخرت کی عزت اور کامیابی چاہیے اسے محمدی پاسپورٹ بنانا پڑے گا، اس پر عزت کا ویزا لگے گا، اس پر جنت کا ویزا لگے گا، اس پر دنیا کے فتوحات کا ویزا لگے گا۔ اگر محمدی پاسپورٹ کے بغیر آ گئے تو پھر ذلت اور ذلت اور ذلت دنیا کی اور آخرت کی مقدر کر دی جاتی ہے۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزت لایا ہوں۔ میرے بھائیو، اللہ کی طرف لوٹو، اللہ کے واسطے۔ یہ زندگی بڑی محدود ہے، چند صبحیں چند شامیں، پیسے پر نہ بھولو کہ بڑا پیسہ ہے، بڑا پیسہ ہے، کوئی نہیں ہے، بنا لو مجھے ممبر، بڑا پیسہ ہے، یہ مل لگا لو، وہ مل لگا لو، وہ وقت تھوڑا ہے، وہ زندگی تھوڑی ہے، پھر اس میں بھی تھوڑا سا وقت جوانی کا ہے، چند گھڑیاں، پھر بڑھاپا خوفناک انداز میں آ رہا ہے، پھر غموں کی کالی راتیں ہیں، پھر چھید دینے والے صدمے ہیں، اور دل کی دنیا کو زیر و زبر کر دینے والے مصائب ہیں۔ یہ دکھوں کا گھر ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، اس کی عزت ذلت، اس کا عروج زوال، اس کی بقا فنا، اس کا ہنسنا رونا، اس کی جوانی بڑھاپا، اس کی زندگی موت، اس کا اقتدار قبر، کچھ نہیں ہے۔ سنبھل کے چلو بھائیو، سنبھل کے چلو، وقت تھوڑا ہے، پیسہ آپ کے پاس زیادہ ہے، وہ وقت تھوڑا ہے، پہلی امتوں کی طرح نہیں ہے۔ پتہ ہے قوم عاد 300 سال میں کامل جوان ہوتی تھی، جیسے ہم 30 برس کا نوجوان اس امت میں کامل نوجوان بنتا ہے، 40 برس میں پختہ ہوتا ہے۔ وہ ایسی قوم تھی 300 سال میں ان کی جوانی کمال پر پہنچتی تھی۔ چلو ان کو تھا 100 سال عیاشی کر لو، پھر 100 سال بعد بدماشی کر لو، پھر پچھلے 100 سال توبہ کر لو، وہ ادھر تو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ ادھر تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ چلتے چلتے موت دبوچ لیتی ہے، سواریاں موت بن گئی، کھانے موت بن گئے، ہتھیار موت بن گئے، بیماریاں موت بن گئیں۔ زندگی پہلے ہی ناپائیدار تھی، آج کی سائنسی رفتار نے اسے اور زیادہ ناپائیدار۔ پہلے لوگ اس کو بلبلہ کہتے تھے، اب بلبلے سے بھی اور لفظ لاؤ جو اس کی بے ثباتی پر دلالت کرے۔ لہذا بھائیو، یہ دھوکہ اپنے اوپر سے دور کرو کہ ہمارے پاس بہت وقت ہے۔ اللہ کی قسم تھوڑا وقت ہے، تھوڑا وقت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی سیکھو، وہ میرے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں، وہاں نسب نہیں چلتا، سید قریشی کا سکہ نہیں چلتا، شیخ پٹھان راجپوت کا سکہ نہیں چلتا، وہاں صرف محمدی سکہ چلتا ہے، اسی پر عزت اور ذلت کا فیصلہ ہوگا، جنت کا دروازہ بند ہوگا، اور سارے جنتی پل صراط پار کر کے آگے پہنچ چکے ہوں گے، دوزخ پیچھے رہ گئے، نصیب والے مرد عورت جنت کے دروازے پر پہنچ گئے، لیکن دروازہ بند ہے، کھلا ہوا نہیں ہے۔ سارے انتظار میں کھڑے ہو جائیں گے کہ دروازہ کھلے گا تو جائیں گے، اتنے میں 2 چشمے ابلیں گے، ایک سے حکم ہوگا پانی پیو، پانی پیئیں گے، سینے کا کھوٹ ختم، پیٹ کا پخانہ ختم، آج کے بعد ان کا سینہ کسی کے بغض سے نہیں بھرے گا، کسی کی نفرت اور حسد سے نہیں بھرے گا، اور آج کے بعد یہ سورا سمندر پی جائیں، پیشاب کا ایک قطرہ نہیں آئے گا، اور یہ سوری جنت کے میوے کھا جائیں، ان کو پخانہ نہیں آئے گا۔ پھر دوسرے چشمے سے اللہ وضو کروائے گا تو ان کے چہروں پر میک اپ کی ایک تہ جمے گی، اس میں اللہ کے نور کی تجلی کو شامل کیا جائے گا۔ اب ہر مرد عورت ایسا حسین ہوگا کہ کروڑوں برس کے بعد بھی ان کا میک اپ نہ اترے گا، کیونکہ یہ میک اپ پاؤڈر سے نہیں، کریم سے نہیں، سرخی سے نہیں، یہ میک اپ اللہ کے نور سے ہوا ہے، اور اللہ کا نور ابدی چیز ہے۔ جب میرے آپ کے ایمان والوں کے جنت والوں کے چہرے پر جب وہ نور کی تجلی پڑے گی تو پھر کیا ہوگا؟ وجوہ یومئذ ناعمہ بسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا
تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة مسکراتے چمکتے دمکتے خوبصورت حسین جتنے بھی لفظ لاؤ جنت کے حسن کو نہیں بیان کر سکتے کہ اب ان کے حسن میں اللہ کا نور شامل ہو چکا ہے. اسے کیسے میں بیان کر سکتا ہوں اور کوئی کیسے بیان کر سکتا ہے؟ یہ سارا کام مکمل ہو چکا ہے. اب اندر چلو دروازہ بند, اندر چلو دروازہ بند. اب سارے آئیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس. بابا جان آپ ہمارے پہلے ابا, آپ ساری کائنات کے ابا, برائے مہربانی آپ ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلوائیں. تو آدم علیہ السلام فرمائیں گے بیٹو میں نے تمہیں نکلوایا تھا, میں تمہیں نہیں داخل کر سکتا. اذهبوا الى غیری, جاؤ کسی اور کے پاس. پھر خلیل اللہ, پھر کلیم اللہ, پھر صفی اللہ, پھر نجی اللہ اور پھر روح اللہ, سب ہاتھ کھڑے کریں گے. نہ بھائی نہ, ہمارے بس کا نہیں, ہمارے بس کا نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام ان سے کہیں گے میں تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں. تو بتاؤ, بتائیں. کہیں گے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, وہ کھلوا سکتے ہیں اور کوئی نہیں کھلوا سکتا. تو سارے آپ کے پاس آئیں گے, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, جنت کا دروازہ بند ہے, اندر جانا ہے. آپ کہیں گے میں کھلواؤں گا. پھر آپ اللہ کے سامنے سجدے میں پڑیں گے, اللہ کی تعریف کریں گے. اللہ فرمائے گا ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع, سر اٹھا مانگ ملے گا, شفاعت قبول ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ دروازہ کھول, تیرے بندے اندر جانا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو افتتاح کر, فیتا کاٹ فیتا. اب فیتا نہیں کٹا جاتا, فیتا کاٹ. میں تیار. تو جنت سے ایک سواری آئے گی اور آ کر آپ کے سامنے جہاز کی طرح لینڈ کرے گی. آپ اس پر سوار ہوں گے, وہ کھڑی ہو جائے گی, اس کی جو رسی ہے وہ ایسے زمین پر گر جائے گی. جب وہ سواری ایسے کھڑی ہو تو رسی ایسے گرے گی. تو بڑے آدمیوں کا ڈرائیور بھی بڑا ہوتا ہے, بڑے سردار کا ڈرائیور بھی اماندہ نہیں ہوتا, وہ دے نخرے بھی نہیں مکدے. تو سب کی نظریں پڑیں گی اب یہ کون پکڑے گا, یہ رسی کون پکڑے گا. عرب و عجم کٹھا ہے, سید بھی ہیں, آل رسول بھی ہیں, صحابہ ابو بکر جیسے بھی ہیں, عمر عثمان علی جیسے بھی ہیں, اولاد بھی ہے, حسن حسین بھی ہیں. لیکن کیا اعلان ہوگا, کیا کہا جائے گا کہ بلال کو بلایا جائے اور یہ رسی بلال حبشی کو پکڑائی جائے. ہاں بلال نے بہت دکھ دیکھے تھے. بلال مکے کی گلیوں میں جیسا گھسیٹا گیا کوئی نہ گھسیٹا گیا, جیسے کوڑے پڑے کسی کو نہ پڑے, جیسے گرم ریت پہ پھینکا گیا کسی کو نہ پھینکا گیا. ہر آدمی کہیں نہ کہیں جا کے خم کھا گیا تھا. واحد بلال تھا جو یہ کہتا تھا جتنا مارو گے اس زبان سے احد کے سوا کچھ نہ نکلے گا. احد وہ پھر مار دیتے, احد وہ پتھر مار گئے, احد وہ ریت پہ گراتے کہتے, احد وہ انگاروں پہ پھینکتے کہتے, احد ان کے کوڑے پڑتے کہتے, احد وہ گلیوں میں گھسیٹتے کہتے, احد احد احد. اس توحید کے انوکھے اقرار نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں کیا قبولیت بخشی ہے کہ آؤ بلال کو یہ رسی پکڑاؤ, یہ چلے گا. بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاک زندگی دے کر گئے ہیں. وہ میرے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں. اللہ کی شناسائی شکل صورت پر نہیں, حسب نسب پر نہیں, عہدے ملک اور مال پر نہیں. اللہ کی شناسائی صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کے ساتھ ہے. مرد اپنائیں بلند ہو جائیں, عورتیں اپنائیں بلند ہو جائیں. یہ حبشی ہے, غلام ہے, غلام زادہ ہے. اس کو جنت میں نبی کا ڈرائیور بنا کے بھیجا جا رہا ہے. آپ نے کہا میں آؤں گا اور دروازے پہ دستک دوں گا اور میرے لیے دروازہ کھلے گا. اندر سے رضوان پوچھے گا کون ہے, میں کہوں گا محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہے گا یا رسول اللہ آپ کے اللہ کا فرمان تھا جب تک میرا حبیب نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا. میں آج کھول رہا ہوں, آئندہ میں کسی کے لیے نہ کھولوں گا. وہ کھولے گا, آپ جائیں گے اور آپ نے کہا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے ہوں گے اور مالدار پیچھے ہوں گے. میں چل رہا ہوں گا, اچانک ایک عورت آئے گی اور مجھ سے بھی آگے چلی جائے گی. تو میں اس سے کہوں گا بیٹی تو کون ہے, تو کون ہے, مجھ سے بھی آگے. کہے گی یا رسول اللہ آپ کی بیٹی ہوں, آپ کی امت کی ہوں. میں وہ ہوں جس کا خامن جوانی میں فوت ہو گیا. بچوں کی تربیت کے لیے اپنے جذبات کو
अपने सीने में दफन कर दिया और अपने बच्चों की तरबियत में अपनी जवानी को गला दिया और दूसरी शादी न की, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। अल्लाह का नबी फरमाएगा मरहबा मरहबा, चल चल चल, यही मकाम है तेरा। ये अल्लाह के महबूब है, वाहिद हस्ती जो हाथ से पकड़ेंगे और जन्नत तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा जिसको भी हाथ पकड़ाया उठा के जहन्नम में फेंक देगा। जिसके भी पीछे चलेंगे खौफनाक मुहीब नाकामियां हमारा मुकद्दर हैं। दुनिया पे धोखा न खाना चाहिए भाइयों। अल्लाह ने दुनिया को इम्तिहान की जगह बनाया है, नाफरमानों को भी देता है, फरमानबरदारों को भी देता है। फिरौन को शाही अता फरमाई, सिकंदर को सारी दुनिया का फातेह बना दिया, तैमूर जैसे जालिम को सारी दुनिया उसके लिए मुसख्खर कर दी, चंगेज खान जैसे जालिम के लिए फुतूहात के दरवाजे खोल दिए, खोपड़ियों के मीनार बना दिए। 40 शहर 20-20 लाख की आबादी के इस तरह वीरान किए कि जब चंगेजी लश्कर वहां से निकलता था तो खोपड़ियों के सिवा वहां और कुछ न मिलता था, और आग और धुएं के सिवा रोने वाले भी नहीं छोड़ते थे वो बदबख्त। अल्लाह ने उनको भी हुकूमत दी है और उनको के सर पर भी झंडे लहराए हैं। ये आनी जानी चीज है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जिंदगी अपना लो, दुनिया भी अपनी, आखिरत भी अपनी। बिलाल का किस्सा सुनाया, औरत का भी सुन लो। औरत नहीं है, एक खातून ने खौला बिन्त सालबा, उनके खामिद ने उनको तलाक दी। ये तलाक चीज बेहा अरब में पाई जाती, हमारे यहाँ तो उसका तस्वर भी नहीं। कोई शख्स यूं कह दे तू मेरे लिए मेरी माँ की कमर की तरह है, तो वो औरत उस पे हराम हो जाती थी और फिर कभी जिंदगी भर उससे निकाह नहीं हो सकता था। 3 तलाक में तो तरकीब है, कहीं और शादी हो जाए फिर वहां से तलाक हो जाए, दोबारा शादी हो सकती, लेकिन इस तलाक के बाद कोई शक्ल निकाह की बाकी नहीं रहती थी। इनके खामिद हैं औस बिन सामित, उन्होंने बीवी से कहा अंति अलैया का वहर उम्मी, तू मेरे लिए मेरी माँ की कमर की तरह है। वो परेशान हो गई और भागी हुई अल्लाह के नबी के पास आई। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला आपको आपकी कंघी कर रही थी, वो कमरे में आकर कहने लगी या रसूल अल्लाह, मेरे खामिद ने मुझे ज़िहार कर दिया है, क्या हुक्म है आपका? तो आपने फरमाया हरीम की अलैहि, तो उस पर हराम हो गई है। कहने लगी या रसूल अल्लाह नजर सानी फरमाए, नजर सानी फरमाए। आपने कहा तो उस पर हराम हो गई है। कहेंगे या रसूल अल्लाह ये मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरी जवानी ढल गई है, मैं दूसरी शादी के भी काबिल नहीं, माँ बाप मेरे मर गए हैं, मैं किसी के घर पर बैठने के काबिल में नहीं हूँ। अकला माली व अपना शबाबी व तफर्रक़ अहली व नसरत लहु बतनी, या रसूल अल्लाह मैं न कहीं अब अकेली साथ जिंदगी गुजारने के काबिल, न बच्चे संभालने के काबिल, न माल मेरा रहा, न शबाब मेरा रहा, तो आप बराए मेहरबानी नजर सानी फरमाए। तो आपने देखा कि औरत जिद पर आई हुई है, तो आप चुप हो गए, फिर जवाब नहीं दिया, खामोश हो गए। जब उसने देखा आप नहीं बोल रहे, कहने लगे अच्छा अगर आप नहीं फैसला करते हो ना, मैं आपके अल्लाह से अभी बात करती हूँ, मैं आपके अल्लाह से अभी बात करती हूँ। वाह वाह, यारी तो ही ना। आज की औरत को सिवाय बनने संवरने के सोचता ही, जरा उम्र ढल जाए तो औलाद के सिवा कुछ नहीं सोचता। ये भी एक औरत है जिसने एक ऐसा श्रृंगार किया था कि अर्श वाला भी क्या क्या उसके लिए निजाम चला गया। कहने की आप नहीं सुनते, मैं आपके अल्लाह को अभी सुनाती हूँ। वही उसने हाथ आसमान की तरफ उठाए, मेरे रब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इन ज़मम तो हम इलैया फजाओ इन ज़मम तो हम इलैया फजाओ, मेरे रब मैं खुद संभालूं तो रोटी कहाँ से खिलाऊं, मेरा साबिका खामिन संभाले, तरबियत कौन करे, तरबियत तो माँ करती है। मेरे रब अपने नबी की जबान पर मेरे हक में फैसला उतार। अल्लाह की अदालत को पाबंद कर रही है कि मेरी मर्जी का फैसला उतारना है, मेरी मर्जी के खिलाफ फैसला नहीं उतारना। ओहो, वो रो रही है और अल्लाह के सामने फरियाद कर रही है। एक तुम अल्लाह के नबी पर वही उतरी,
تو حضرت عائشہ نے کہا خولا چپ کرو وہی آ چکی ہے. جب حضرت خولا کی نظر پڑی چہرہ بدل جاتا تھا, پسینہ آ جاتا تھا, تو اس نے اور رونا شروع کر دیا. کس بات پر کہ پتہ نہیں اب یہ وہی میرے حق میں ہے کہ میرے خلاف ہے, پتہ نہیں میرا اللہ کیا فیصلہ کرنے والا ہے. تو جب وہی ختم ہوئی آپ نے آنکھیں کھول کر مسکرا کر کہا خولا اب شیری تجھے بشارت ہو, اللہ کی عدالت نے فیصلہ تیرے حق میں کر دیا. میرے فیصلے کو نہیں قبول کیا, تیرا فیصلہ تیری چاہت پر اللہ نے فیصلہ اتارا اور اسے حدیث کا حصہ نہیں بنایا, قرآن کا حصہ بنایا. قیامت تک پڑھا جائے, فیصلہ باد کی عورتوں کو یاد رہے کہ یہ بھی ایک عورت تھی, یہ بھی عورت کا ایک روپ ہے, یہ بھی حوا کی بیٹی ہے. کیا اترا؟ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا. کیا خولا کے نصیب جاگے ہیں کہ قرآن کا حصہ اور 1400 سال کے بعد چناب کلام میں اس کا قصہ سنایا جا رہا ہو, اور جب تک قرآن باقی ہے خولا کی یاد باقی ہے اور انداز بڑا خوبصورت ہے. کاش ہم قرآن سمجھتے. پیسے کمانے کے لیے انگریزی پڑھ لی, وہ تھوڑا سا قرآن بھی پڑھ لیتے, اور نہیں تو ترجمہ ہی پڑھ لیتے. چلو عربی ہر کوئی کون پڑھے, وہ ترجمہ ہی پڑھ لیتے کہ میرا رب مجھ سے کیا کہتا ہے. سارا قرآن چھوڑ دو, صرف یا ایھا الذین آمنو تو پڑھ لو. اور جب اللہ کہتا ہے نا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, تو صرف مجھ سے بات کرتا ہے, صرف آپ سے بات کرتا ہے. جب قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس, تو اللہ ساری دنیا سے بات کرتا ہے. جب اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین کفروا, تو اللہ صرف کافروں سے بات کرتا ہے. جب اللہ کہتا ہے یا اہل الکتاب, تو صرف اللہ تعالیٰ اہل کتاب یہودی اور عیسائیوں سے بات کرتا ہے. جب اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین ہادوا, تو صرف یہودیوں سے بات کرتا ہے. جب اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو, ایک بات بتاؤں, اللہ اوروں کو کہتا ہے یا اہل الکتاب, اے کتاب والوں, تو ہم بھی تو کتاب والے ہیں. اللہ ہمیں بھی کہتا ہے یا اہل الکتاب, اے کتاب والو. اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے, یا ایھا الذین آمنو, سب سے خوبصورت خطاب, اے کتاب والو. پتہ نہیں مومن ہے کہ کافر ہیں, اللہ ہمیں کہہ رہا ہے اے ایمان والو, اے ایمان والو. کم از کم یہ تو میں پڑھ لیتا کہ میرا اللہ جو مجھ سے بات کر رہا ہے, میں دیکھوں تو صحیح یہ کیا کہہ رہا ہے. یہ جو کاروباری لوگ ہیں جن کے باہر کاروبار ہے, ان کا ای میل جب آتا ہے تو کیسے پڑھنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں. دیکھو اب کون سا آرڈر آیا, کتنے ڈالر کا آیا, کتنے یورو کا آیا. اور کبھی یہ بھی تو پڑھو یا ایھا الذین آمنو, سارا قرآن چھوڑ دو, صرف اتنا پڑھ لو یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, میں تمہارا رب تمہیں کچھ کہہ رہا ہوں, کچھ چیزوں سے روک رہا ہوں, کچھ کے کرنے کو کہہ رہا ہوں. اتنا تو پڑھ لیتے. میرا یہ خیال تھا کہ یا ایھا الذین آمنو قرآن میں 300-400 دفعہ ہوگا. تحقیق کرنے سے پہلے کبھی خیال نہیں آیا. ایک دن مجھے خیال آیا, میں دیکھوں تو صحیح کہ قرآن میں یا ایھا الذین آمنو کتنا ہے. تو اب یقین میں حیران ہو گیا کہ 90 بھی پورا نہیں ہے, 99 ایک کم 90 دفعہ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو, یہ کر لو, یہ چھوڑ دو. اس میں بھی تکرار کی باتیں نکال دو. یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ, یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ حق تقاتہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا باللہ ورسولہ. 4 دفعہ ایک حکم آیا ہے, 4 دفعہ ایک حکم آیا ہے. کوئی 99 حکم نہیں سنائے, وہ حکم اس سے بھی تھوڑے سنائے ہیں. تکرار ہے, تکرار کو نکال دو. 60-70 باتیں اصولی طور پر رہ جاتی ہیں, ان کے آگے پھر جزیات ہیں, لیکن اصولی طور پر کوئی 50-60 چیزیں ہیں جن پر کھڑے ہو جاؤ تو دنیا بھی آپ کی ہے, آخرت بھی آپ کی ہے. قد اتنا خوبصورت انداز ہے. قد سمع اللہ, اللہ اپنا نام لے کر آئے, اپنا نام اللہ نے. قد سمع اللہ, اللہ نے سن لیا ہے. قول التي تجادلك في زوجها, اتنا لمبا تعارف ہے قولوں کا. قول التي
तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इला अल्लाह। 10 लफ्ज अल्लाह ताला ने इस खातून के लिए उतारे हैं। ये लक़ब नहीं होते जैसे हमारे साथ मखदूमुल मुल्क और हजरत मौलाना अल्लामा और उधर हिज हाइनेस और सुल्तान मुअज़्ज़म और पता नहीं क्या क्या लक़ब लगाते हैं ना, उसकी शान को बुलंद करने के लिए। वो भी लक़ब लगाने वाले भी झूठे, ये भी झूठे। तो हमारा इलेक्शन हो रहा था, हमारा पड़ोसी जिम्मेदार खड़ा हो रहा था, तो वो गया इश्तिहार छप बने माना जी तुसी ना दे जाओ, अगले पिछले ना सिया फिर अला लवांगे जानतदार सादिक अमीन ये सारे का मसिया पे कर लवांगे, तुसी सानू सिर्फ अपना ना दस जाओ है। तो सारा 2 नंबरी काम है। अच्छा, जिसको अल्लाह लक़ब लगाए वो कैसा होगा? जिसको अल्लाह लगाए, जिसका अल्लाह वकील सफाई बने, जो सूरत अन-नज्म है, सूरत अन-नज्म, ये अन-नज्म बड़ी अजीब सूरत है, ये अदालत है, अदालत। और दुनिया के काफिर हमारे नबी पे फर्द जुर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कई फर्द जुर्म लगा चुके हैं, लगा चुके हैं, लगा चुके हैं। और अल्लाह का नबी अपनी सफाई दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है, और वो बाज ही नहीं आ रहा है। एकदम अल्लाह ताला इंसानी अदालत में खुद वकील सफाई बन के आता है और कहता है अब मैं सफाई दे रहा हूँ, अब मैं सफाई दे रहा हूँ। वन्नज्मि इज़ा हवा मा दल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा वहुवा बिल उफ़ुक़िल अअला थुम्मा दना फ़तदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन अव अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ फ़तुमारूनहु अला मा यरा वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। ये सारे मैं तर्जुमा नहीं करता हूँ, सिर्फ इजमाल करता हूँ। ये सब इल्जामात का जवाब है और वकील सफाई अल्लाह है और अल्लाह कसमें उठा के सफाई पेश करता है। वन्नज्म सितारे की कसम, सितारे की कसम क्यों खाई है? जैसे सितारा रोशन ऐसे मेरा नबी रोशन। सितारे की कसम क्यों खाई है? जैसे सितारे के लिए बुलंदियां मुकद्दर, मेरे नबी के लिए बुलंदियां मुकद्दर। सितारे की कसम क्यों खाई है? जैसे सितारों से कायनात का आसमान मुज़य्यन हो जाता है, खूबसूरत हो जाता है, मेरे महबूब से जहान खूबसूरत हो गया है, मुज़य्यन हो गया है। सितारे की कसम क्यों खाई है? जैसे सितारों को देखकर भटके हुए काफिलों को राह मिलती है, ये मेरा वो महबूब है जो इंसानियत के भटके हुए काफिले का रहबर बन के आया, हादी बनकर आया, कायद बनकर आया। जो इसके पीछे चलेगा उससे रास्ता मिलेगा, जो इसे छोड़ देगा तिजारत से निकाल देगा, हुकूमत से निकाल देगा, जिंदगी से निकाल देगा। भटक गया, भटक गया, भटक गया, खून के आंसू भी रोवो तो इसके नुकसानों का मुदावा नहीं हो सकता है। वह नज्म इतनी मुनासबतें हैं सितारे की कसम खाने से। अब आगे सारा इल्जामात का जवाब है। हाँ हाँ, मा दल्ल साहिबुकुम वमा गवा, पहला इल्जाम। मा यंतिक़ु अनिल हवा, दूसरा। इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, तीसरा। अल्लमहु शदीदुल क़ुवा, चौथा। ये सब वकील सफाई अल्लाह। सफाई पेश करना चलो वो तो रसूल है, ये तो खौला है, ये तो खातून है, ये तो उम्मती है और अल्लाह उसकी शान बढ़ा रहा है। कौल अल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा इन्नल्लाह समीउन बसीर। अल्लाह ताला कह रहा है मेरे नबी मैं भी वहीं था, मैं भी वहीं था और मैं भी सुन रहा था वो मेरी बंदी जो तेरे पास हामिद की शिकायत लेकर आई थी, वो तुझसे हाँ करवाना चाहती थी और तू इनकार कर रहा था। मैं तुम दोनों का मुनाजरा सुन रहा था। वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा, उसकी बेकरारियां देख रहा था, तेरा इनकार सुन रहा था, उसका इकरार करवाना भी सुन रहा था, तेरा इनकार करना। यस्मउ तहावुरकुमा, उसकी दलील मैं दलील दूं, हाफिज साहब दलील दें, फिर मैं दलील दूं, फिर हाफिज साहब दलील दें। इसको मुहावरा, जो मुहावरा अरबी में मुहावरे का माना और है तहावुर। तहावुर मेरी ये दलील, कहता मेरी ये दलील, कहता मेरी ये दलील, कहता मेरी ये दलील। अब लाओ कोई फैसला तो करे कि इन दलीलों में किसके बारे में फैसला किया जाए। तो अल्लाह ने कहा मैं खुदा के फैसला करता हूँ। मेरे नबी खौला की बरकत से मैंने हमेशा के लिए ये तलाक खत्म कर दी है।
جو خامد اپنی بیوی کو یہ کہہ دے طلاق نہیں ہوئی، ہاں سزا ہے سزا، غلام آزاد کرے، بیوی حلال، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اگر غلام نہیں ہے کھانا کھلائے، بیوی آزاد نہیں ہے تو 60 روزے رکھ لے، بیوی حلال ہے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی عزت ہے۔ یہ کیا عزت ہے؟ یہ کڑا کہاں سے لیا، یہ دوپٹہ کہاں سے لیا، اور یہ انگوٹھی کہاں سے لی، اور یہ کپڑا کہاں سے لی؟ یہ کوئی عزت ہے؟ یہ ٹائل کہاں سے آئی ہے؟ یہ ٹوٹی کہاں سے آئی ہے؟ یہ آپ نے صوفہ کہاں سے لیا ہے؟ یہ کوئی عزت ہے؟ اگر ضرورت کی چیزیں بناؤ بھائی، کشادہ بھی بناؤ، ایسے نہ بناؤ کہ پھر وہ حسرتوں کی نشانی بن جائیں، پھر وہ عبرت کا نشان بن جائیں۔ عزت خولا کو بھی ملی ہے، عزت میں بھی چاہتا ہوں، میرا راستہ غلط ہے، میں مال اور دنیا کی چیزوں کے ذریعے سے عزت کی تلاش میں ہوں، میرے اللہ کا فیصلہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے سوا کہیں نہیں ملے گی یہ دولت۔ اب بھائیو میری بات غور سے سننا، جیسے اللہ کا نبی میرے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہے، میں اللہ کو نہیں پا سکتا آپ کے بغیر، میں اللہ تک نہیں پہنچ سکتا آپ کے بغیر۔ کس کا حق ہے تو آپ نے فرمایا اس کے خامد۔ ایک خاتون ہے، یا رسول میری شادی ہو رہی ہے تو میرے اوپر میرے خامد کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تیرے خامد کے جسم پر زخم ہو، زخموں میں پیپ پڑ جائے اور تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کے زخم صاف کرے تو نے اپنے خامد کا حق ادا نہیں کیا۔ خامد کو سمجھایا کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے، اور میرا سب سے اچھا سلوک ہے اپنی بیویوں کے ساتھ، یعنی قاب قوسین او ادنا آپ کا مقام ہے۔ اللہ پاک کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا ہوا ہے، اور آپ ہمیں معاشرت سکھا رہے ہیں کہ ایک جہاد کے سفر سے واپس آ رہے ہیں، ہم عائشہ ساتھ ہیں، تو آپ نے صحابہ سے کہا بھائی آگے چلے جاؤ، سارے آگے چلے گئے۔ جب سارے نظروں سے غائب ہو گئے تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ عائشہ نے نہیں کہا، میرے نبی نے کہا دوڑ لگاؤ گی؟ آج کل کا کوئی علامہ بھی یہ نہیں کرے گا، عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ کہا جی لگاؤں گی۔ تو دوڑ لگائی تو عائشہ فرماتی میں آگے نکل گئی، اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے، چاہے آپ جان بوجھ کے آستہ ہوئے ہوں ان کی دلجوئی کے لیے۔ کچھ سال گزر گئے، پھر جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی ہے تو آپ نے صحابہ سے کہا آگے چلے جاؤ، سارے آگے چلے گئے، غائب ہو گئے۔ عائشہ دوڑ لگائیں؟ کبھی لگائیں؟ تو فرمایا کہ ان دنوں میں ذرا موٹی ہو گئی تھی، جب دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے، تو پھر آپ نے کہا عائشہ ہذہ بتلک، عائشہ اب تیرا میرا حساب برابر ہو گیا، اس دفعہ تو آگے نکل گئی، آج میں آگے نکل گیا۔ یہ میرے نبی کی معاشرت ہے کہ بھری محفل میں کہہ رہے ہیں مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے، اور عرب میں عیب تھا، جیسے ہمارے یہاں بھی عیب ہے کہ کوئی بھری محفل میں کہ مجھے بیوی سے سب سے زیادہ پیار، تو تیری ماں کتنے گئی؟ ماں کا اور خانہ ہے، بیوی کا اور خانہ ہے، ماں کی اور جگہ ہے، بیوی کی اور جگہ ہے۔ تو میں آپ سب سے کہتا ہوں ماں باپ کی وجہ سے بیویوں پہ زیادتی نہ کرو، بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ کرو، بڑے ہو تو بڑے بنو۔ ہمارے نبی تو آپ سسر بھی ہیں، آپ نے 4 بیٹیوں کی شادیاں، وہ تو ایک ہی دکھ لیکن عثمان رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور عثمان کے نکاح میں ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زینب اور سب سے پیاری محبوب بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی 3 نکاح بڑے سادہ کیے، حضرت فاطمہ کا نکاح بڑے دھوم دھام سے کیا۔ ان کا رشتہ لے کر صدیق آئے، یا رسول اللہ میں خواہش مند ہوں آپ چپ رہے۔ پھر حضرت عمر بعد میں گیا، یا رسول اللہ میں خواہش مند ہوں آپ چپ رہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی سے کہا علی تو جا تجھے دے دیں گے، تو کہنے کہ میں تو بہت غریب ہوں مجھے کہاں دیں گے؟ حضرت علی کا ذاتی گھر بھی نہیں تھا، کسی سے ایک کوٹھا مانگ کے اس میں رہ رہے تھے مدینہ میں، یعنی تو جا جا۔ تو یہ مسجد میں پہنچے، اللہ کے نبی کو دیکھا تو ایسا روب تاری ہوا کہ بولے کچھ نہیں، اللہ کے نبی کو تو پتا ہے کہ کیا ہے اور کس لیے ہے۔ آپ نے کہا علی کیسے آئے؟ چپ، لگتا ہے فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ اچھی، آپ نے کہا انشاءاللہ۔
اتنا کہا انشاءاللہ، چپ ہو۔ تو حضرت علی چپ کر کے اٹھ کے باہر آ، صحابہ باہر کھڑے ہوئے تھے تو کہنے لگے یار دیکھا نا، میں تمہیں پہلے ہی کہتا تھا مجھے نہ بھیجو، انکار ہو گیا۔ ہاں ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ایک ایک امتی کے لیے میرے نبی نے آنسو بہائے، خون بہایا، امت کے لیے درد مندی کے دور میں کیا بیان کروں۔ احد کی جنگ میں عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا، وہ پتھر آ کر آپ کے منہ پہ لگا، آپ سیدھا ایسے گرے، پیچھے کھڈا تھا، اس کا کنارہ گردن میں لگا، آپ بے ہوش ہو گئے، دانت ٹوٹ گئے، چہرہ زخمی ہو گیا، آپ بے ہوش ہوئے، صحابہ سمجھے آپ کا انتقال ہو گیا۔ ابو بکر، عمر، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، سہل بن حنیف، ابو دجانہ، عباد بن بشر اور ابو قتادہ، یہ 10 آدمیوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، 10 آدمیوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، 10 کے 10 کی چیخیں نکل گئیں کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا، آپ نے آنکھ کھولی تو انہوں نے موقع کو غنیمت جانا کہ یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرمائیں، تم بدلہ لینا اپنی بہادری سمجھتے ہو، میں تمہیں معاف کرنا کہتا ہوں، اپنی بہادری بناؤ، معاف کرنا بہادری بناؤ، جھک جانا بہادری بناؤ، بیٹھ جانا بہادری بناؤ، جھک جانا دلیری بناؤ۔ دونوں یا رسول اللہ، سب بولے یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرمائیں جنہوں نے آپ کا یہ حال کر دیا۔ میرا نبی ہاتھ اٹھا رہا ہے اور صحابہ سمجھ رہے ہیں کہ اب قریش بندر بنے، اب قریش خنزیر بنے، اب ان پر آگ کی بارش ہوگی، اب ان پر پتھروں کی بارش ہوگی، اب ان کو زمین نگل جائے گی، اب ان کو اللہ کے فرشتے اڑا دیں گے۔ ہاں 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 ہاں، تم اس کے امتی ہو، تم کس کے امتی ہو؟ تم اس کے امتی ہو جس نے دان توڑوا کے، چہرہ زخم کروا کے، بے ہوش ہونے کے بعد اپنے جانی دشمنوں کے لیے دعا کی، اپنے جانی دشمنوں کے لیے کیا کہا؟ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں میری خبر نہیں ہے۔ ہم امت ہیں، امت، ہمیں امت بنایا، ایک دوسرے کی قدر جانو، ایک دوسرے کی قدر پہچانو، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، اللہ کی قسم سہرے لے کر تمہارا نبی کھڑا ہوگا، ہار لے کر فرشتے آئیں گے، پھولوں کے ہار موت کے وقت دیکھو گے، دیکھو گے، پھولوں کے ہار موت کے وقت دیکھو گے، اور محمد مصطفیٰ کو اوپر عرشوں پہ ملاقات کا منتظر دیکھو گے، اور اللہ کے عرش کے دروازوں کو اپنے لیے کھلا ہوا پاؤ گے، اور اللہ تم سے کہے گا میرا بندہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، جا میری جنت تیرے لیے ہے، جدھر جانا جاتا ہے چلا جا۔ ہم امت ہیں، امت جنہیں میرا نبی نہ راتوں کو بھولا، نہ دن میں بھولا، نہ صبح میں بھولا، نہ دکھ جھیل کے بھولا۔ دنیا سے جانے کا وقت آیا، جبریل نے آ کر پیغام سنایا کہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، آپ نے اندر آنے کی اجازت دی۔ موت کے فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمے لگا ہے، پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا پوچھ کے جانا، بن پوچھے نہ جانا، پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ یا رسول اللہ جو آپ حکم دیں گے میں تعمیل کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو میری روح بھی نکالو گے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی روح بھی نکالوں گا۔ ہائے ہائے، آپ نے جبریل کو دیکھا، جبریل تو کیا کہتا ہے؟ جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اوپر ملاقات کی تیاریاں مکمل ہیں، ہاں آگے آپ کی اپنی مرضی ہے تو میں قربان جاؤں۔ میرے نبی نے یہ نہ کہا تو میری فاطمہ کا کیا بنے گا، میرے علی کا کیا بنے گا، میرے حسین کا کیا بنے گا جس کا شہید ہونا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں ایک کتا میری اولاد کا خون چاٹ رہا ہے، حسین کے لیے دعا نہیں کی ہے، حسن کے لیے دعا نہیں کی ہے، علی کے لیے دعا نہیں کی ہے، فاطمہ کے لیے دعا نہیں کی، اہل بیت کے لیے دعا نہیں کی، ان کو اللہ کی تقدیر پہ چھوڑ دیا۔ سب سے بڑے دکھ اہل بیت نے دیکھے ہیں، سب سے زیادہ درد اہل بیت نے جھیلے ہیں، سب سے زیادہ قربانیاں اہل بیت کی ہیں۔ میرے نبی نے کہا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، میں تو جھولی پھیلا کے دعا مانگتا ہوں یا اللہ میری اور میری اولاد کی روزی کشادہ فرما، میری اور میری اولاد کو سکھ دے، دکھ سے بچا۔ سنو سنو تمہارے نبی نے
دعا کی، یا اللہ میری اولاد کی روزی تنگ کر دے، میری اولاد کی روزی تنگ کر دے، میری اولاد کا رزق تنگ کر دے، تاکہ میری امت روٹی پہ ایک دوسرے کا گلا نہ کاٹے، میرے گھر کو دیکھ لے کہ میرے گھر کے چراغ بجھے ہوئے، چولہے بجھے ہوئے۔ حسن حسین رو رہے تھے، میرے نبی دوڑ کے آئے، آپ نے کہا میرے بچے کیوں رو رہے، کیوں رو رہے؟ کہا یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے رو رہے، کھانے کو کچھ نہیں۔ کہ مجھے حسن کیا طارق جمیل کی اولاد حسن حسین سے زیادہ قیمتی؟ میرے بچوں کی ماں فاطمہ سے زیادہ قیمتی ہے، میرا گھر اہل بیت سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ نے کہا مجھے حسن پکڑا، حسن کو پکڑایا، کوئی گلہ نہیں کیا علی کا کہ تو میرے بچوں کو کھلاتا نہیں، اپنی زبان مبارک کو یوں حسن کے منہ میں ڈالا، انہوں نے چوسنا شروع کیا، چوستے 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 وہ مسکرانے لگے، اندر سے شہد جیسی چیز اللہ نے نکالی اور حسن کا پیٹ بھر گیا۔ کہ مجھے حسین پکڑا، پھر حسین کو پکڑا اور دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کے منہ میں ڈالا، اپنی زبان مبارک کو ڈالا، وہ چوستے 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 سیراب ہو گئے۔ اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما۔ یہ بھوک کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، کیا مسلمان روٹی پہ ایک دوسرے کا گلا کاٹتا ہے؟ کیا کرسی کے پیچھے ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہوتا ہے؟ کیا عزت اور اقتدار کی خاطر ایک دوسرے کے سینے چھیدتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قانون بدل دیا ہے؟ کیا اللہ نے جہنم کو بجھا دیا ہے؟ کیا اللہ نے جنت کو آگ لگا دی ہے؟ کیا محمد مصطفیٰ کا سامنا نہ ہوگا؟ کیا آل رسول کا سامنا نہ ہوگا؟ کیا حسین کے کٹے سر کا سامنا نہ ہوگا؟ کیا زینب کا پھٹا ہوا دوپٹہ تمہیں دکھایا نہ جائے گا؟ کدھر جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ کس کے سامنا ہونے والا ہے؟ ہاں میرے نبی نے جبریل تو کیا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، تو آپ یوں کہتے پہلے میرے حسین کا مسئلہ حل کر، پہلے میرے حسن کا مسئلہ حل کرواؤ، پہلے میرے علی کا مسئلہ حل کرواؤ، پہلے میری فاطمہ کا مسئلہ حل کرواؤ۔ نہیں، آپ نے کہا جبریل او سنو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ نے کہا جبریل واپس جاؤ اور میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ جبریل واپس گئے، موت کا فرشتہ کھڑا رہا، جبریل جواب لائے، یا رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب تیرے بعد تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، امت کو موت پر یاد رکھا ہے، امت کو زندگی پر یاد رکھا ہے، امت کو میدان معاشر میں بیوی کہے گی نفسی نفسی، بچہ کہے گا نفسی نفسی، باپ کہے گا نفسی نفسی، خامن کہے گا نفسی نفسی، آدم بولیں گے نفسی نفسی، نوح بولیں گے نفسی نفسی، ابراہیم بولیں گے نفسی نفسی، موسیٰ ہارون یوشع بولیں گے نفسی نفسی، داؤد و سلیمان بولیں گے نفسی نفسی، زکریا یحییٰ بولیں گے نفسی نفسی، اسماعیل شعیب یعقوب اسحاق یوسف بولیں گے نفسی نفسی، لوط صالح ہود بولیں گے نفسی نفسی، طارق جمیل بولے گا نفسی نفسی، عزیر بولے گا سردار نفسی نفسی، مجھے بیوی بچے یاد نہیں ہوں گے، آپ کو بیوی بچے یاد نہیں ہوں گے، نفسی نفسی نفسی۔ حضرت عیسیٰ کی سنو، عیسیٰ علیہ السلام 5 بڑے پیغمبروں میں ایک پیغمبر عیسیٰ کی سنو، یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی، اپنے نبی کی سنو، اپنے نبی کی سنو، اپنے نبی کی سنو، اپنے نبی کی سنو، سارا جہان بولے گا نفسی نفسی نفسی۔ ایک طرف سے آواز آئے گی، ایک طرف سے آواز آئے گی امتی 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 امتی، سارے لوگ نظریں پھیریں گے، یہ کون ہے جو نفسی نفسی نہیں کہہ رہا، جو امتی امتی کہہ رہا ہے، یہ کون ہے؟ جب دیکھیں گے تو وہ تمہارا رسول ہوگا،
وہ محمد مصطفیٰ ہوگا، وہ محمد الرسول اللہ ہوگا، وہ محمد بن عبداللہ ہوگا۔ وہ تمہارے لیے رویا، وہ میرے لیے رویا، وہ کائنات کے ہر امتی کے لیے رویا، وہ ناچنے والی کے لیے بھی رویا، چور ڈاکو کے لیے بھی رویا، شرابی زانی جواری کے لیے بھی رویا۔ ارے میرے بھائیو، ماں باپ اولاد کو دھکا دے دیتے ہیں، عوق کر دیتے ہیں، پر میرے نبی نے ساری امت کو گلے سے لگایا، ساری امت کو سینے سے لگایا۔ امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، ایک دوسرے کے جان کے پیاسے نہ بنو، ایک دوسرے کے مال پہ ہاتھ نہ ڈالو۔ مسلمان کا مال مسلمان پر حرام ہے۔ اب میرے نبی نے بیت اللہ پر نظر دوڑائی، مجمع بھرا ہوا اور بیت اللہ بھرا ہوا، آپ نے بیت اللہ کی طرف انگلی اٹھائی، اے بیت اللہ تو بہت عظیم ہے، ایک مسلمان تجھ سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ اے بیت اللہ تو بڑا قابل احترام ہے، پر ایک مسلمان تجھ سے بھی زیادہ قابل احترام ہے۔ اے بیت اللہ تیری حرمت سے زیادہ مسلمان کی حرمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ مسلمان کی عزت اور جان اور مال ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے۔ آخری خطبہ، آخری تقریر، حجۃ الوداع کی آخری تقریر، لا ترجعوا بعضی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض لا تسودوا وجہی یوم القیامہ۔ او میری امت، او میری امت، ایک دوسرے کو قتل کر کے مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، مجھے میرے اللہ کے دربار میں رسوا نہ کرنا، مجھے شرمندہ ہونے سے بچانا، مجھے شرمندہ ہونے سے بچانا۔ میرے بھائیو، بہت بڑا مجمع آیا ہے، اور سردار بھی ہیں اور رعایا بھی ہیں اور چھوٹے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں اور مستورات بھی ہیں اور اہل خیر بھی ہیں اور گناہگار بھی ہیں، بھولے بھٹکے بھی ہیں، بینا اہل فراست بھی ہیں، بہت بڑا مجمع ہے۔ آؤ ہم سارے مل کر آج اللہ کے دربار میں توبہ کریں اور اپنے دیش کو امن کا گہوارہ بنائیں اور اپنے لیے جنت کا راستہ تلاش کریں اور اللہ کی رضا کو تلاش کریں کہ جب موت کا پیغام آئے تو اللہ کے دربار میں میری آپ کی روح کی حاضری ہو تو میرا اللہ کہہ دے کہ ہاں میرا بندہ، میں تجھ سے راضی ہو گیا، میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ ہاں ہاں، ایک دن آنے والا ہے جب اللہ اپنی جنت کو سجائے گا، روزانہ سجاتا ہے اللہ اپنی جنت کو۔ جنت کو اللہ نے سونے سے بنایا، چاندی سے بنایا، زمرد سے بنایا، یاقوت سے بنایا، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس اور اپنے عرش کو چھت بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت والے مرد عورتوں کو جنت میں پہنچائے گا، پھر خدام سے کہے گا جاؤ انہیں سلام کرو۔ آئیں گے خدام، سلام سلام سلاما سلام سلاما سلام سلاما، جناب ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، جناب ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وہاں ہر آدمی سردار ہوگا، یہاں تو صرف عزیر سردار ہے، وہاں ہر آدمی سردار ہوگا، اور خدام کہیں گے سلام سلاما، تو ان کے سلام کا ایک نشہ، ایک خوشی ہوگی، تو اللہ اگلا قدم اٹھوائے گا، اے فرشتوں جاؤ میرے بندوں کو سلام کرو، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، چاروں طرف سے دروازے کھلیں گے اور فرشتے آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وہ کہیں گے کس بات کا سلام؟ بما صبرتم بما صبرتم بما صبرتم، جو آپ نے دنیا میں صبر کیا اور صبر کیا اور سہ گئے اور پی گئے اور جھیلتے رہے اور مٹتے رہے اور کٹتے رہے اور پٹتے رہے اور سہتے رہے، آج اس کے بدلے میں ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ فرشتوں کے سلام کا نشہ ہوگا اور ایک مزہ ہوگا اور ایک لطف ہوگا اور ایک ٹھنڈک ہوگی، ہائے ہائے، ایسے ابھی اچانک یہ بلب جلے اور روشنی پھیل گئی، ایسے ہی اچانک 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 ایک دم ایک دم ایک دم عرش کے دروازے سارے کھل جائیں گے اور میرا اللہ خود سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو دیاری والو، آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔
آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. پھر میرا اللہ کہے گا خوش ہو, راضی ہو, کوئی تکلیف تو نہیں. پھر میرا اللہ ایک ایک مرد عورت کا نام لے کر کہے گا کوئی تکلیف تو نہیں, آپ خوش ہو, راضی ہو, راضی ہو, کوئی تکلیف تو نہیں, ہر مانگا پورا ہو گیا, ہر مراد پوری ہو گئی. کہیں گے ہر مانگا پورا, ہر مراد پوری. اللہ تعالیٰ کہیں گے